جی ناظرین، بریک کے بعد ٹارگٹ پوائنٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہوگی ملک کی سیاسی حالات کے حوالے سے اور جامع سفارشات اس وقت پارلیمنٹ میں پیش کی جا رہی ہیں نیٹو سپلائی کے حوالے سے، اور کچھ ذکر ہوگا پی ایم صاحب کے معاملات اور ان کے صاحبزادے ہیں اس کا بھی ہم ذکر کریں گے. انصار عباسی صاحب نے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا، سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار، آپ سے تشریف رکھتے ہیں. جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود صاحب، سینئر قانون دان، آپ کو ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں. لاہور سے ہمیں جوائن کریں گے فواد چودھری صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین سے آپ کا تعلق ہے، آپ سب کو ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں. انصار عباسی صاحب، یہ آج عرفان قادر پہ اگر ہم پہلے آ جائیں، ان کو جو آج بنا دیا گیا اٹارنی جنرل این آر او کیس میں 5واں اٹارنی جنرل، تو کیا ہوگا؟ حکومت اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہے اس وقت؟ دیکھیں جس طرح کا چونکہ ان کی ایک پرسنالٹی ہے عرفان قادر صاحب کی، اور وہ کافی اگریسو ان کا ایک پوسچر ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے جو سیکٹری انہوں نے لاء لگائی ہیں عباسی صاحبہ، مجھے پورا نام یاد نہیں، وہ بھی فارمر پی سی او جج ہیں، اور وہ بھی شی از آلسو ویری اگریسو ٹورڈز دا پریزنٹ جوڈیشری. سو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ چونکہ دوسرے جو اٹارنی جنرل صاحب جو جا رہے ہیں مولوی انوار الحق صاحب، انہوں نے چونکہ وہ بہت ان کا وائٹل تھا سپریم کورٹ کے سامنے، اس لیے کہ کنٹیمپٹ کورٹ میں انہوں نے یہ آلریڈی کہہ چکے ہیں، وہ ہمیں اخبار میں چھپ چکا ہے نیوز میں، کہ جتنے بھی آرڈرز تھے ہر چیز کا میں جا کے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر صاحب کو بتاتا رہا ہوں، جبکہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کسی چیز کا. سو میرا خیال ہے کہ ایک کنفرنٹیشن ہوگی اب اگریسو قسم کی گورنمنٹ کی طرف سے جوڈیشری کے ساتھ، ایک اگریسو کنفرنٹیشن ہوگی. جوڈیشری کے ساتھ اگریسو کنفرنٹیشن کی جانب جا رہے ہیں جسٹس طارق محمود صاحب. تو پھر کیا ہوگا؟ کنفرنٹیشن اگر ہوگی تو پھر انتشار، انارکی اور پھر جو تصادم کی جو باتیں ہوتی تھی ہمیشہ سے، تو پھر حالات اسی جانب چلے جائیں گے کیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک بات تو جب سے ہم نے اس سنبھالی سنا کہ جو بھی حکمران، چاہے ملٹری ڈکٹیٹر ہو یا دوسرے ہوں یا جو بھی ہوں، وہ ہمیشہ جو بات کرتے ہیں اور ان کا دعویٰ یہی ہے کہ وہ ان دی پبلک انٹرسٹ کام کر رہے ہیں. لیکن پبلک انٹرسٹ تو وہ ہوتا ہے نا جو لوگوں کا پبلک انٹرسٹ کچھ نہیں ہوتا. ہر حکمران جو ہے کوئی بھی ہو آج تک، تو وہ صرف اپنے انٹرسٹ میں سوچ رہے ہوتے ہیں، کانسیکوینس کا کسی کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ کانسیکوینسز کیا ہوں گے اور کیا ہونے جا رہا ہے. تو مجھے تو دیکھیں بات سنیں، یہ جو بھی سلسلہ جس دن بہاولپور میں پہلی تقریر فرمائی تھی پرائم منسٹر صاحب نے اور میلسی میں دوسری، وہ کھل کے سامنے آ گئے تھے. انہوں نے کہا تھا میں پی ایم ہوں، پی ایم نہیں ہوں. نہیں دیکھیں یہاں آپ نے چونکہ ایک لفظ کہہ دیا تو مجھے جسارت ہو گئی اب کہنے کی، ویسے تو میں شاید کمزور ہوں نہ کہتا. دیکھیں جس طریقے سے انہوں نے بات کی اور بلاول صاحب نے جس طریقے سے ان کو ڈکٹیشن دی نا کہ آپ نے آئین یا وہ نہیں کرنا، آپ نے یہ بات ماننی ہے، تو ٹھیک ہے وہ پی ایم تو نہیں، ہم نے تو ان کو پی ایم بنایا اور کنسنسس سے بنایا، لیکن پارٹی نے ان کو کیا بنایا؟ نہیں، لیکن انہوں نے تو یہ ڈیمانسٹریٹ کر دیا کہ وہ پی ایم تو خود بن رہے ہیں، ہم نہیں. میرے لیے تو پرائم منسٹر ہے، میرے تو سر آنکھوں پر، ٹھیک ہے نا جی. 18 کروڑ عوام نے کنسنسس سے بنایا، کوئی مخالفت نہیں تھی. تو دیکھیں جی یہ چونکہ انہوں نے لفظ کہا، تو میرا کہنا یہ بی دیکھیں انفارچونیٹلی ہم سب، میں اپنے آپ کو بھی ہم سب ایسا لگتا ہے کہ مل جل کر اس ملک کو تباہ و برباد کرنے کے در پہ ہیں. اگر اس کا آغاز کر دیا نہیں جی بالکل، ہم نے کہا جی بھاڑ میں جائے جو کچھ ہے. اگر طارق محمود ایک بات کہتا ہے چاہے غلط ہے صحیح، چونکہ میں کہہ رہا ہوں اور مجھے اس میں فائدہ نظر آ رہا ہے، تو یہ الیکشن کا ان کا یہ بھی ایک خیال ہے، اور یہ شاید کسی حد تک جسٹیفائیڈ بھی ہوں کچھ. یہ بھی مجھے دیکھیں، مجھے اس بات کا بھی خطرہ نہیں ہے کہ یہ معاملہ آج کیا ہے. مجھے یہ خطرہ ہے کیونکہ یہ ان کا الیکشن کا جو ایک مطلب ان کی سوچ ہے، اس کی ایک انہوں نے پری پلان بھی کیا ہے، اور انہوں نے ایک جو بنایا ہے روڈ میپ بنایا ہے، اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں. اور ان کا یہ خیال ہے کہ آئندہ جو الیکشن ہوگا ہم اگر اس طرح سے لیں گے تو ہم دوبارہ آئیں گے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگر ایسی سسٹم چلتا رہا اور اس سے بھی برا ہوگا تو میں کہتا ہوں کہ بابا یہ کیا ہوگا ہمارا کیا ہوگا. فواد چودھری صاحب، تو کیا یہ سسٹم کو پاکستان پیپلز پارٹی ایسے ہی چلاتی رہے گی؟ چیف ایگزیکٹو صاحب اس وقت خود ملزم ہے عدالت کے سامنے، اب ان کے بیٹے پہ کرپشن کے کیسز بھی آ گئے اور ان کو پارٹی کی جانب سے ڈکٹیشن بھی آتی ہے، اور پھر اٹارنی جنرلز اتنے تبدیل کر دیے گئے اس کیس میں. تو بہرحال کسی نہ کسی طور پہ اثر انداز ہونے کی کوشش تو کی جا رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے آسما کہ طارق محمود صاحب نے جو بات کی ہے، مجھے تو حیرانگی ہوئی ہے کہ وہ ایک تجربہ کار وکیل ہیں اور انہیں جو جمہوریت کا اور جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے اس کی بنیادوں کا علم ہونا چاہیے تھا، جو بدقسمتی سے اس بات سے تو لگا کہ انہیں نہیں ہے. ہمیشہ پارٹیز جو ہیں وہ پارلیمانی جمہوریت میں ڈکٹیٹ کرتی ہیں. ہمیشہ پارٹیز کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ حکومت کو اپنی پالیسی دیں، کیونکہ لوگوں کو ووٹ پارٹی کو دیے ہوتے ہیں. حکومت پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے، میجورٹی پارٹی حکومت بناتی ہے، لیکن جو اصل اختیارات ہوتے ہیں ایگزیکٹو کے وزیر اعظم استعمال کرتے ہیں، لیکن پالیسی دینا
پارٹی کا کام رہتا ہے. اور اگر وزیر اعظم کا قصور صرف اتنا ہے اب تک کہ یہ وزیر اعظم جو ہیں یوسف رضا گیلانی، انہوں نے اپنی پارٹی کے ساتھ، اپنے لیڈر کے ساتھ ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے سے انکار کر دیا ہے. اور تمام سکینڈل قانون اور آئین کو نہیں مانا، قانون آئین کو ایک طرف کر دیا، پارٹی کے ساتھ لائلٹی ضرور نبھائی ہر طرح سے. یہ آپ کس مثال سے کہہ رہی ہیں آئین اور قانون کو نہیں مانا؟ وہ آئین و قانون کی بات کرتے ہیں نا، اگر عدالتی احکامات پر عمل درآمد کر دیا جاتا، خط لکھنے کی جو بات تھی اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. صالح محمد کیس ہے 1964 سپریم کورٹ. سپریم کورٹ نے خود کہا ہے کہ عدالتوں کے غیر قانونی احکامات سول جج بھی اس کو ایک طرف رکھ سکتا ہے. آئین کا یہ آرٹیکل NRO کا جو حکم ہے عدالت کا، یہ غلط ہے. یہ آئین کے آرٹیکل 248 کے منافی ہے اور حکومت بالکل آئین کے متصادم احکامات ماننے کی پابند نہیں ہے. یا آپ یہ اصول طے کر لیں کہ سپریم کورٹ آئین سے متصادم احکامات جاری کر سکتی ہے اور حکومت باؤنڈ ہے ان کی امپلیمنٹیشن کی. سپریم کورٹ 100% سپریم کورٹ اس وقت کنفرنٹیشن کر رہی ہے. آج بلاول بھٹو زرداری کی جس سٹیٹمنٹ کو سپریم کورٹ نے ایگزامن کیا ہے اور بلایا ہے، پاکستان کو ایک انارکی کی طرف دھکیل رہے ہیں جو چند ججز ہیں وہ مل کر کے. اور لیکن اگر 24-25 سال کا اگر بندہ اٹھ کے وہ پارٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے اور ملک کے پرائم منسٹر کو کہتا ہے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا، چاہے وہ 24 سال کا ہو، چاہے وہ 24 سال کا ہو یا چاہے 12 سال کا ہو، پاکستان کے عوام کی میجورٹی کو وہ ریپرزینٹ کرتا ہے. پاکستان کے عوام کی سوورینٹی کو پیپلز پارٹی ریپرزینٹ کرتی ہے اور وہ پیپلز پارٹی کی سوورینٹی کو وہ ریپرزینٹ کرتا ہے بیکاز وہ 24-25 سال کا نوجوان نہیں ہے. وہ شہید بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہے، وہ ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا ہے. تھوڑی سی آسما نہیں تھوڑی آسما میری بات سنیں. بات یہ نہیں ہے، بات یہ نہیں ہے. نہیں آئین اور قانون سے بالا تر نہیں ہو گئے نا. نہیں کوئی آئین قانون سے بالا تر نہیں ہو گیا. جب کوئی خاندان اپنی 3 لاشیں دیتا ہے نا اور خون دیتا ہے، عوام اس کو احترام کرتے ہیں. آئین اور قانون کیا ہوتا ہے؟ آئین اور قانون عوام کی منشا کا، عوام کی اہمیت کا علم بردار ہوتا ہے. عوام تو اپنی مرضی کا آئین اور قانون بنا لے. ظاہر ہے عوام کی مرضی کا آئین اور قانون کھڑے ہو کر کہیں گی کہ جی یہ آئین اور قانون ہونا چاہیے. سپریم کورٹ کو جرأت ہمت نہیں ہونی چاہیے. پہلے تو یہ پتہ نہیں گڈ لک ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، لیکن ہمارے لیے پتہ نہیں گڈ لک ہے کہ نہیں. بٹ آئی بلیو کہ اٹ از اے بیڈ لک فار دا پیپل آف پاکستان کہ فواد چودھری صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماشاءاللہ کتنے زبردست طریقے سے جنرل مشرف جیسے شخص کو ڈیفینڈ کرتے تھے جس کے ڈیفنس میں کوئی ایک لفظ بات نہیں کر سکتا تھا. سو بہت کیپیبل آدمی ہے. اور اب دیکھیں کہ کس قسم کی گورننس ہے، کس قسم کی پولیٹیکل پارٹی ہے. آپ تو جب اوتھ لیتے ہیں تو آپ تو اوتھ لیتے ہیں اس بات کا کہ ہم نے آئین کو فالو کرنا ہے، ہم نے قانون کو فالو کرنا ہے. تو یہ نہیں، ایک منٹ، نہیں بالکل یہی لیتے ہیں. لیکن دیکھیں ان کے فواد چودھری صاحب کے والد صاحب بھی جج رہے ہیں، وہ خود بھی قانون دان ہے. دیکھیں فیصلہ کس نے کرنا ہے کہ کیا چیز قانونی ہے، کیا غیر قانونی ہے، اور کیا چیز آئین کو کس طرح انٹرپریٹ کرنا ہے. اور پھر آج یہ جو آرٹیکل 248 کی بات کر رہے ہیں، آج بھی اعتزاز صاحب کو انہوں نے یہ کہا، ایک تو آرٹیکل 248 کو آج تک ان کی گورنمنٹ، ان کا کوئی شخص لے کے نہیں گیا سپریم کورٹ میں. دوسری بات وہاں پہ آج انہوں نے پوچھا آپ 248 کی بات کریں گے، اعتزاز صاحب نے سپریم کورٹ فورم ہی نہیں ہے جہاں پہ 248 ڈسکس ہوگا. سپریم کورٹ فورم نہیں ہے. ایک سیکنڈ چوہدری صاحب، ایک منٹ. اچھا اب دیکھیں مسئلہ کیا ہوا. وہاں پہ ناصر الملک صاحب نے اور خزر صاحب نے بھی یہ پوچھا، ان کو بتایا کہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ کیا جو 7 اور کو ایکیوزڈ ہیں وہ سارے کے سارے پریزیڈنٹ ہیں. ان سب کو کیا سوئس اور جو دوسرے ممالک میں ہیں تو ان سب کو بھی امیونٹی دی جائے گی؟ ان کے کیسز کیوں نہیں کھلوائے جا رہے؟ مسئلہ دیکھیں یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے اس وقت کی، کرپشن اور مس رول، ان کو انہوں نے ایکویٹ کر دیا ڈیموکریسی کے ساتھ. یعنی کرپشن کرتے جائیں آپ، مس رول کرتے رہیں. جو بیٹے کے ساتھ ہوا آپ نے بتایا، پرائم منسٹر کے بیٹے کے ساتھ، اور جو انہوں نے میڈیا کے ساتھ کیا. سو اگر آپ کرپشن کی بات کریں گے، ان کے مس رول کی بات کریں گے، تو یہ آپ کو بھی، مجھے بھی، ملٹری کو بھی اور جوڈیشری کو بھی یہ کہیں گے کہ یہ ملک کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، یہ ڈیموکریسی اور سسٹم کے خلاف سازش کر رہے ہیں. لیکن اب اس مائنڈ سیٹ کو کیسے بدلا جائے؟ فواد چودھری صاحب نئی انٹری ہیں پیپلز پارٹی میں، خدا کا واسطہ ہے چودھری صاحب اس چیز کو تو بدل دینا یار. میں عرض کر لوں اگر جی اچھا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں. بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آرٹیکل 248 کی امیونٹی کے لیے سپریم کورٹ فورم نہیں ہے.
یہ فورم وہاں پر امیونٹی وہاں پر لی جاتی ہے جہاں پر کیس چل رہا ہو. یہ کیس جہاں پر اگر آپ کو یاد ہو نیب کورٹس میں جہاں پر کیسز تھے وہاں پر امیونٹی کلیم کر لی گئی, امیونٹی گرانٹ کی گئی. یہ کیس چونکہ انویسٹیگیشن کے پاس تھا, نیب کے چیئرمین کا آج آپ نے بیان دیکھ لیا کہ امیونٹی حاصل ہے. سو سپریم کورٹ از ناٹ دا فورم ٹو ڈیسائیڈ ایوری تھنگ. یہاں پہ مختلف فورمز ہوتے ہیں. فصیح بخاری صاحب جن کو 10 کروڑ کا پلاٹ دیا گیا. بھائی بات یہ ہے, میں آپ سے متفق ہوں کئی باتوں کے اوپر. پاکستان پیپلز پارٹی یہ جو ہماری منسٹریز ہیں کئی وہاں پر پرفارمنس ایٹ پار نہیں ہے, بہتر ہونی چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے ہم کہ میری صرف آپ سے یہ گزارش ہوگی یہ نہ سمجھیں کہ نان الیکٹڈ انسٹیٹیوشنز کو یہ اختیار ہے کہ وہ الیکٹڈ انسٹیٹیوشنز کو گائیڈ کرے. اس کا مطلب نان الیکٹڈ انسٹیٹیوشنز کا آپ ذکر کریں سپریم کورٹ کی جانب انگلی دونوں بار بار کہتے ہیں کہ وہ آرمی کا بھی ذکر کریں, نہ فوج کو یہ اختیار حاصل ہے نہ آرمی کو. آپ کہہ رہے ہیں کہ احکامات جو ہے وہ طرح جاری نہیں. میری آسما صرف ان کے اوپر نہ قانون نہ قاعدہ کچھ بھی. ایک پوائنٹ صرف آخری پوائنٹ آسما صرف آخری پوائنٹ. الیکٹڈ انسٹیٹیوشنز کے اوپر اور الیکٹڈ گورنمنٹس کے اوپر جو مانیٹرنگ ہے وہ پیپل آف پاکستان کی ہے. ان کا کام ہے ووٹ آؤٹ کر دے. اگلی دفعہ الیکشن ہونے سے عوام کو کوئی نہیں پوچھتا. نان الیکٹڈ انسٹیٹیوشنز کے اوپر کوئی چیک نہیں ہے. نان الیکٹڈ انسٹیٹیوشنز کے اوپر کوئی چارج نہیں ہے. سنانچہ نان الیکٹڈ انسٹیٹیوشنز کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ ہے کہ 5 سال بعد الیکشن ہوگا اس وقت اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. لیکن بات یہ ہے کہ اگر میں آج ایک جرم کرتا ہوں, چوری کرتا ہوں, ڈاکہ کرتا ہوں, اس کے لیے عدالتیں موجود ہیں. قانون جو بنایا ہوا ہے نا پارلیمنٹ میں بیٹھے اس کو چینج کریں. کیوں نہیں کرتے؟ چھوٹے چھوٹے چوروں کو کیوں پکڑا؟ میری بات یہاں اربوں کی ڈکیتی ہو رہی ہے. بھائی لکھ دینا کہ موسیٰ گیلانی شہباز شریف کا بیٹا چودھری یہ جو محاورہ ہے آئین سے محاورہ ہے, اور جو مرضی یہ شریف ہیں, یہ میاں ہیں, یہ بھٹو ہیں. کیوں نہیں بنا دیتے؟ اور سنیے گا انٹرسٹنگ بات, جو ایفیڈیوٹ پیش ہوا سپریم کورٹ کے سامنے تو اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو موسیٰ گیلانی ہیں ان کو انوالومنٹ جو ہے اگر ان کو انوالو کیا گیا تو یہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہوگا. بالکل اندازہ لگائیں. لیکن اگر اس میں سپریم کورٹ میں اگر پاکستان کے پرائم منسٹر ملزم ہیں تو میں جسٹس طارق صاحب سے بھی یہ پوچھوں گی سر کہ تو کیا وہ اپنے پروسیکیوٹر کو چینج کر سکتے ہیں؟ پھر عرفان قادر کو چینج کیا گیا, نیب میں ان کی کیا ریپوٹیشن تھی, کورٹ نے کیا ان کے بارے میں احکامات جاری کیے, اب دوبارہ اب پاکستان کے وزیر اعظم تھوڑے ہیں, وہ تو سیکشن نہیں اپنے ہی کیس میں وہ فواز صاحب دیکھیں نا ایک پرابلم, آپ معافی چاہتا ہوں یا تو میں خاموش ہوں چودھری صاحب سن لینا جسٹس صاحب کے بول لیا. نہیں آپ نہ بات کریں میری صرف ایک, لیکن میرا ایک پہلے پوائنٹ آپ غلط بات کی ہے. میں نے ان سے سوال کیا, آپ ڈسگری کر لیں. پہلے جو پچھلی بات ہے نا اس کا جواب پچھلا پوائنٹ ہے. بات یہ ہے کہ طارق محمود صاحب جو ہے بات کر رہے ہیں کہ جو وزیر اعظم پولیٹیکل ریٹورک کر رہے ہیں کہ جناب جو ان کے بچے ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں, یہ کر دیتے ہیں. کس نے یہ کہا؟ جہاں پر الزام لگانا جو ہے نا وہ فیشنیبل ہو گیا ہے. 4 سال میں کس کے الزام ثابت کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ الزام بہت سارے لگتے ہیں, ثابت بھی تو کر کے سارے سکینڈلز ہیں, حقائق موجود ہیں, ثبوت بھی موجود ہیں. فواد مجھے ایک سوال اٹھانا تھا, جسٹس صاحب سے سوال اٹھایا تھا. فواد ایک منٹ مجھے سوال میں نے اٹھایا تھا جسٹس صاحب سے, عرفان قادر کے حوالے سے مجھے بتا دیں. ملزم بھی ہیں, پروسیکیوٹر کو چینج کر سکتے ہیں. میں بی بالکل کوشش کرتا ہوں, میں ہے تو چھوٹا سا آدمی دریا کو کوزے میں. ایک بات سن لیں بی کرپشن کو روکنا ایگزیکٹو کا کام ہے. اگر کرپشن فیصلہ کیا ایگزیکٹو نے, انہوں نے کرپشن کو نہیں روکا. پنجاب میں بھی روک 16 جج نہیں پاکستان میں 300 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے, پکڑے اس کو. میں بتاؤں کرپشن اگر اس ملک میں ہے, اس وجہ ایف آئی آر رجسٹرڈ کرنی ایگزیکٹو نے, انویسٹیگیشن کرنی ایگزیکٹو نے, شہادت پیش کرنی ایگزیکٹو نے. کرپشن کو استعمال جب کرتے ہیں نا آپ الیکٹڈ انسٹیٹیوشن کو انڈرمائن کرنے کے لیے اور سول گورنمنٹس کو باہر نکالنے کے لیے, وہ قابل اعتراض ہے. تو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایگزیکٹو نے اگر فیصلہ کر لیا ہے, اور میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں کرپشن جو ہے ان 50% لوگوں کا ایشو ہے جو بھوکے ہیں, ننگے ہیں, جن کو روٹی نہیں ملتی, اور بشمول میرے. میں تو اپنے آپ کو پہلے بھی ایکیوز کیا ہے, تو خام خواہ مجھے ٹارگٹ کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں بھی اس گندے سسٹم کا کسی نہ کسی حد تک بینیفٹ ہوں. بات یہ کرپشن ہمارا ایشو نہیں ہے, کرپشن ان کا ایشو ہے, اور چونکہ نہ حکمرانوں کا ایشو ہے نہ ہمارا ایشو ہے, کیونکہ میری بھی سسٹم میں ایک حیثیت ہے, یہ ان لوگوں کا ایشو ہے جو ننگے ہیں, بھوکے ہیں. اور جو شخصیات بالکل بات ہی نہ کریں, لیکن جو شخصیات ہیں وہ تو ماورا وہ آئین سے بالا تر ہو گئی نا, کیونکہ بھٹوز ہو گئے, کیونکہ انہوں نے قربانیاں دی. آئین تو چھوٹی, میں کہتا ہوں اللہ معاف کرے, شاید
اس سے بھی بڑی کو اس سے بھی بالا تر ہے، ان کے لیے آئین قانون ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، اور کچھ اب ذکر کریں، میں آپ سے جواب لوں گی، مجھے بریک لینی ہے، اور پھر بریک کے بعد ہم موسیٰ گیلانی کے کیس پہ آتے ہیں. سنا ہے آپ بھی اس میں وکیل ان کے بننے جا رہے ہیں، تو آپ سے بھی کچھ اس پہ ذکر کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد.